اس نعرے کے پیچھے ہم لگے تو اس کا ایک مقصد تھا کہ ایک الگ تھلگ ایک اسلامی ریاست ہوگی، اس میں ہم اپنی مرضی سے عبادات کریں گے، اسلام کا وہاں نظام ہوگا، وہاں اذان نماز کلمہ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، حیا کی پاسداری ہوگی، اسلامی نفاذ ہوگا، اسلامی آئین ہوگا، اسلامی قانون ہوگا، پورا ایک نظام ہمارے ذہن میں ایک سکیچ تھا۔ اور ان کے ذہن میں ایک اور بات تھی کہ ان کو پہلے تقسیم تو کرو، مسلمانوں کو ایک طرف دھکیل کے اکٹھا تو کرو، ہندوؤں کو ایک ملک میں اکثریت تو دلاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں کہ بعد میں کیا کرنا ہے۔ جب ہندو ایک طرف چلے گئے، اکثریت ایک طرف چلی گئی اور اقلیت جو ہے مسلمان اقلیت میں وہاں ہو گئے اور مسلمانوں کا ایک ملک مل گیا، ہم بھی اس پہ خوش ہیں الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم اور اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ پاکستان کا وجود چونکہ اسلام کے نام پر وجود اس کا جو ہے وہ بنا اور اس کا تصور قائم ہوا، مدینہ کی ریاست اور پاکستان کی سرزمین، ان دو سرزمینوں کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد اس کی بنیادوں میں شامل ہے۔ لیکن جب ہم یہاں آگے، پھر آگے ہماری تعلیم کی تقسیم اور طبقاتی تقسیم کا نعرہ ہمیں دے دیا گیا، یہاں لاتے ہی طبقاتی تقسیم کہ تم اس طرف ہم اس طرف، بنگلہ دیش ٹکڑے کر دیا، اور پھر سارے مسلمان بھائی آپس میں بڑے حسن سلوک سے رہ رہے تھے اور ان کو نعرہ دے دیا کہ تم سنی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم دیوبندی ہو، اور تمہارا یہ نعرہ تمہارا وہ نعرہ۔ اب ہم سب تو اکٹھے تھے، یہ لیبل لگا دیا اور ہمیں اس کے اندر پھنسا دیا۔ پہلے ہمیں زمین کے اعتبار سے تقسیم کیا، پھر ہمیں مسلک کے اعتبار سے تقسیم کیا، اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو ایک نعرے کی بنیاد پر لڑایا۔ تم اس پہ لڑتے رہو، ہم ایک الگ نصاب بنا لیتے ہیں، اتنی دیر میں، جتنی دیر میں تم دیوبندی بریلوی اہل حدیث سے فارغ ہوگے، اتنی دیر میں ہم پاکستان میں کس کی حکومت بنے گی یہ فیصلہ کر لیں گے۔ تم لڑو ذرا۔ اب پاکستان میں آئے ہوئے لوگ زخموں سے چورا چور، مالی معاشی اعتبار سے بدحالی کا شکار، اور عجیب ایک جو ہے قابل ترس اور قابل رحم صورتحال سے، دیگرگوں صورتحال سے گزرنے والے یہ اقوام، اور پھر ان کو یہ آتے ہی نعرہ مل گیا کہ آپ نے ان نعروں کی بنیاد پہ کام کرنا ہے، تم نے اپنی مسجد بنانی ہے، تم نے اپنے لوگوں کو ووٹ دینا ہے، تم نے اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے۔ اب اس جگہ پہ مسلمان کا ووٹ کتنا تھا؟ اکثریت مسلمان کی تھی، اور یہاں چوتھا آدمی ایک اور تھا، 3 ان مسلکوں کے نمائندے تھے، اس کے پاس بھی 2500 ووٹ تھا، اس کے پاس بھی 2500 ووٹ تھا، اس کے پاس بھی 2500 ووٹ تھا، اور ایک نیا آدمی لانچ کر کے 5000 ووٹ سے اس کو جتا کر حکومت کے ایوانوں میں بٹھا دیا گیا، اور یہ 7500 ووٹ والے آپس میں لڑتے رہ گئے۔ یہ ایک ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فلسفہ تھا جس کو انہوں نے اختیار کیا۔ پہلے ہمیں زمین پہ لڑایا، پھر ہمیں نعروں پہ لڑایا، اور پھر یہی مدرسہ تھا جہاں حکمت کی بھی تعلیم ملتی تھی، سیاست بھی پڑھائی جاتی تھی، اور سارے نظام یہاں سکھائے جاتے تھے۔ لیکن اس مدرسے کو انہوں نے الگ کر دیا کہ اس مدرسے کے اندر اگر آپ نے بات کرنی ہے تو صرف قرآن کی کرنی ہے، حدیث کی کرنی ہے، اذان کی کرنی ہے، جنازے کی کرنی ہے، ان مسائل کی بات کرنی ہے تو الگ تھلگ ایک مدرسہ بنا لو۔ انگلش کی تعلیم تو ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے، زبانوں کی تعلیم، ٹیکنالوجی کی تعلیم، سائنس اور ان تمام چیزوں کو، ریاضی کے علوم کو ہم نے الگ تھلگ کر کے ایک نصابی تقسیم کو پیدا کر دیا ہے۔ نصابی تقسیم کے نتیجے میں پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو اس نصابی تقسیم کے مرحلے میں ہماری سائڈ پہ آئے گا اسے حکومت ملے گی، وہ چیف جسٹس بنے گا، وہ آرمی چیف بنے گا، وہ وزیر اعظم بنے گا، وہ ایم این اے بنے گا، وہ صوبیدار بنے گا، وہ مجسٹریٹ بنے گا، وہ ایسی لگے گا، وہ بی سی لگے گا۔ اور یہ مولوی صاحب جو تم قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہو، نعرہ تم نے ہی دیا تھا، حکومت تمہاری ہی بننی چاہیے تھی، قربانیاں تمہاری ہی لگی تھی، لیکن اب یہ ملک حاصل ہو چکا ہے، اب ذرا تم مسجد مدرسے کا رخ کرو، وہاں بیٹھو، یا دیوبندی بریلوی کی جنگ لڑو، اس پلیٹ سے فارغ ہو جاؤ، پھر اپنے مدرسے کا کام کرو، سکول میں ہم اپنی مرضی کا ایک نصاب دینے والے ہیں۔ یہ تعلیمی تقسیم تھی۔ مسٹر اور ملا کے درمیان ایک تفریق پیدا کر دی گئی، مسٹر اور ملا کے ماسٹر کو الگ اور ملا کو الگ کر دیا گیا، جبکہ اگر ایک مسلمان قوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، اسلامی معاشرے کو چاہتا ہے،
تو اس کی تو علماء دینی لوگ ضرورت ہے. وہ مجبوراً اپنے بیٹے کو اگر اس کو فائنینشلی طور پر اس کو مضبوط کرنا ہے تو پاکستان کے قانون کے مطابق, یہاں کی انوائرمنٹ کے مطابق اپنے بچے کو اسکول کی تعلیم دے گا تو ہی بچے گا. مدرسے کے تعلیم میں جائے گا تو پھر فی سبیل اللہ نظام ہے, چلے گا تو چلے گا, نہیں چلے گا تو مشکلات کا سامنا کرے گا. آج تک ہم اس طبقاتی تقسیم سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں میرے محترم دوستوں. اور پھر الیکشن کے لیے ایک مہم چلائی. یہ 9/11 کا واقعہ حوالہ دے رہے تھے مولوی صاحب. 9/11 کے بعد ایک مہم چلی پوری دنیا میں, دہشت گرد. ایک دہشت گرد کا لفظ کہا گیا. ٹوپی, داڑھی, پگڑی, کرتا, شلوار, نمازی, یہ حلیہ جہاں بھی آپ کو نظر آئے یہ ٹیررسٹ. یہ نعرہ اتنا عام کیا گیا, اتنا عام کیا گیا کہ پوری دنیا کے اندر ہمارا میڈیا ٹرائل ہوا. میڈیا ٹرائل کے بعد ساری دنیا ہمیں دہشت گردانہ نظر سے دیکھ رہی تھی. آج جب وہ دہشت گرد جب سلو کی بیس پہ آئے, ٹیبل ٹاک کی بات آئی, افغانستان سے 42 ممالک ناک رگڑ کر منتیں اور ترلے کر کے یہاں سے نکلے, پھر کہنے لگے کہ جب معاہدہ ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ دہشت گردی کا نعرہ کہاں جائے گا. اس نے کہا اب ہم وہ ختم کر دیتے ہیں لیبل. اب ہماری اور آپ کی صلح ہو گئی ہے, اب ہمیں جانے دو, نکلنے کا راستہ دو. دہشت گردی کا جو عنوان تھا ہم ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ دہشت گردی کا نعرہ ختم کیا گیا کہ یہ ٹوپی اور داڑھی اور پگڑی والے لوگ پرامن لوگ ہیں, باعزت لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں اور قابل اعتماد لوگ ہیں. امریکہ نے جو نعرہ دیا تھا وہ کسی غلطی کی بنیاد پہ دیا تھا, لہذا 20 سال جنگ و جدل کرنے کے بعد ایک مسلم طبقے کو تباہ و برباد کرنے کے بعد آج ہم اپنا نعرہ واپس لینے کے لیے تیار.